3 جو ہر steps اس to انسان کے handle لیے جو کہ اپنی difficult پریشانی کے لیے time. حل ڈھونڈ رہا ہے، جو کہ اپنی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، جو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو گائیڈ لائن ملے کہ وہ پریشانی کے وقت کیسے ریئیکٹ کرے، کن چیزوں کو فالو کرے، کیسے پریشانی کو کم کر سکتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے یا اس پہ مشکل آزمائش آتی ہے تو اس کے دل میں صرف ایک بات چل رہی ہوتی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس کے اندر کوئی موٹیویشن اس ٹائم نہیں آ رہی ہوتی، بس ایک بات ہوتی ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں، ایسا کیا ہوا، میں نے کیا کیا، اور میری تکلیف تو دنیا کی سب سے بڑھ کر تکلیف ہے، ایسی تکلیف کسی کو نہیں ملی۔ تو انسان اتنی باتوں میں اتنا گھوما ہوتا ہے کہ اسے کمپوز کرنا خود کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی ٹپ جو آپ کو اس ٹائم اپنانی چاہیے وہ یہ کہ آپ کو ہمت مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جانا، بالکل بھی نہیں جانا۔ پریشانی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو ہم اس مجبوری کے لمحے میں لوگوں کے پاس جا کے رو آتے ہیں نا، اس کا پچھتاوا کبھی بھی نہیں جاتا، کیونکہ بہت مشکل سے آج کل ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کی کمزوری کو آپ کی طاقت بنا کے آپ کو واپس بھیجیں، ورنہ لوگ آپ کی کمزوری کو یوں پکڑتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ کے لیے ہتھیار بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو دوست ہے سدا دوست رہے، دوست کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی وقت دشمن بن سکتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار جو اپنا تھا کل کو بدل سکتا ہے، اور وہ جو راز کی بے راز ہونے کی پھر فکر ہوتی ہے وہ اس فکر سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو پہلی بات اپنی ہمت آپ نے خود بندھانی ہے، اور سب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، اور یہ 100% شور بات ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہی ہے۔ اللہ کی کہی بات پہ آپ نے آنکھ بند کر کے اعتبار کر لینا ہے، اور اس آیت کو ذہن میں لاتے ہی آدھی تکلیف آپ کی کم ہو جائے گی کہ میں اس قابل ہوں یا میں برداشت کر سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ آزمائش دی ہے۔ اب دوسرا آتا ہے کہ اس آزمائش میں آپ کہاں جائیں، تو لوگوں کا جیسے میں نے پہلے کہا ظرف نہیں ہوتا، ان کے پاس نہیں جانا، کوشش کریں اپنا دکھ اپنے تک رکھیں۔ 3 باتیں اپنے: خاموشی، صبر اور وقت کو گزرنے دیں۔ جب آپ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، اور وہ وقت گزر جاتا ہے اور آپ اس تکلیف سے باہر آ جاتے ہیں، تو آپ اتنا شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے میں نے کمزوری کے لمحے میں، مشکل کے لمحے میں کسی کو اپنا دکھ نہیں سنا دیا، اور میں جو ہوں خود کو خود سنبھال سکتا ہوں۔ اور وہ سنبھالنے سے جو آپ میں سیلف کانفیڈنس آتا ہے وہ بہت ہی الگ لیول کا ہوتا ہے۔ صرف اللہ سے ہی اپنی مشکل کہنی چاہیے، اللہ کو ہی جا کے بتانا چاہیے کہ یہ میری مشکل ہے، کیونکہ جتنی دیر میں ہم کسی کو اپنی تکلیف سمجھانے میں، درد بتانے میں وقت ضائع کرتے ہیں، جذبات ضائع کرتے ہیں، اور وہ ہماری تکلیف پھر بھی نہیں سمجھ پاتا، اور پھر جو اس چیز سے ہمیں درد سے گزرنا پڑتا ہے کہ یار میں اس کے پاس گیا اور اس نے میری تکلیف نہیں سمجھی، ہم پھر وہ تکلیف بھول کے اس پہ زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہونے لگ جاتے ہیں کہ یار کوئی نہیں مجھے سمجھنے والا، کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ کو۔ ایک بندے نے کروا گھونٹ چائے کا پیا ہے، تو وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کروا گھونٹ پیا ہے، اور وہ اس کے اندر کی بات ہے، وہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نہ وہ آپ کو سمجھا سکتا، وہ اس کو گھونٹ بھرنا ہی بھرنا ہے۔ جب وہ پی جائے گا اور وہ نہیں کسی کو بتائے گا تو 2 منٹ بعد زبان سے اس کا ذائقہ چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنی تکلیف کو خود جھیل لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تک رکھیں، تو آپ میں بہت صبر آ جاتا ہے، بہت، اور پازیٹیو رہنا ہے۔ اپنی مشکل کے دوران آپ نے مظلوم نہیں بن جانا، لوگوں کے آگے رونا نہیں شروع کر دینا کہ میں نے جو ہے نا بہت مشکل وقت کاٹا ہے۔ جب ایک وقت کاٹ لیا ہے تو اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائے نا، تاکہ لوگ آپ کو کل کو سنیں تو انہیں آپ سے کچھ ملے۔ لوگ اسی درخت کے پاس آتے ہیں جس سے پھل ملتا ہے، جس سے کچھ اچھا ملے، سننے کو، سمجھنے کو، جس سے انرجی ملے، جس سے حوصلہ ملے، جس سے پازیٹیو وائب ملے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ غم میں انسان کو اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ آپ کا دکھ ایسے سمیٹتا ہے نا کہ کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کا پردہ رکھتے ہیں اور آپ کو حل بتاتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے، پہلے سٹیپ میں آپ نے اپنے آپ کو ہمت دی، دوسرے سٹیپ میں آپ نے خاموشی، صبر اختیار کیا، تیسرے سٹیپ میں آپ نے جانا ہے حل ڈھونڈنے کی طرف۔ حل ڈھونڈنے کے لیے آپ لوگوں سے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی انڈائریکٹلی پوچھیں کیسی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت جس پہ آپ اعتبار بہت حد تک کر سکتے ہیں، اس سے آپ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، حل نکال سکتے ہیں۔ جتنی دیر آپ نے اپنی تکلیف کو سمجھنے میں، سمجھانے میں لگانی ہے، اس سے اچھا اگر آپ حل ڈھونڈنے میں نکالیں گے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اچھا یہ وقت ہے، یہ ایسے ہی رہنا ہے، اس کو کٹنا ہے، برداشت کرنا ہے، تو وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ سائیکولوجی میں ایک تھیراپی یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں مسل ریلیکسیشن تھیراپی۔
یہ جب آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کے مسل بہت زیادہ اسٹف ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ انسان کو پین فیل ہوتا ہے، اتنا سویر پین ہوتا ہے کہ وہ پین کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ دماغ کا درد کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی جلا ہاتھ دیکھ سکتا ہے، کٹا ہاتھ دیکھ سکتا ہے، لیکن دل پہ لگی بات اور دماغ میں گزرے ہوئے لمحات کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ آپ نے خود ہی فیل کرنا۔ اس تھیراپی میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے درد کو فیل کرنا ہے، انٹینسٹی آف پین کو فیل کرنا ہے، جتنی شدت کا درد ہے آنکھ بند کر کے فیل کرنا ہے کہ میرے ہاتھ میں، اس انگلی میں یہاں اتنی درد ہے۔ تو جب آپ اپنے درد کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو وہاں ایک پیک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کا برین ایکسیپٹ کرتا ہے کہ بس درد صرف اتنا تھا، صرف اتنا۔ پھر اس لیول پہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہونا سٹارٹ ہوتا ہے، ریلیکسیشن ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور انسان کے مائنڈ کو کہتے ہیں کہ درد یہیں تک تھا، اس کے بعد سکون آتا ہے، مسل سے اسٹکنس ختم ہوتی ہے، انسان نیند میں جانے لگتا ہے اور بہت پرسکون نیند وہ سو سکتا ہے۔ تو درد صرف تب تک درد ہے جب تک آپ اس کو لوگوں کو بتانے میں تھکیں گے، جب تک آپ اس کو مکمل طور پہ محسوس نہیں کریں گے۔ اپنے درد سے بھاگنا نہیں، اپنے درد کو محسوس کرنا ہے، اس حد تک کہ آپ کو پھر وہ درد، اس کا لیول اور اس کی جو شدت ہے سمجھ آ جائے اور آپ کو وہ درد کچھ نہ لگے۔ جب آپ بہت تھک جائیں تو دو چیزیں کریں۔ آپ کو پریشانی ہوئی ہے، کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایک پیج لیں، اس پہ ساری دل کی بات لکھیں، خود کو سمجھائیں، خود سے بات کریں، خود سے مت بھاگیں۔ جب ہم خود سے بھاگ بھاگ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہی پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اپنی تکلیف کو بڑھانے کا۔ اپنے آپ کو لکھیں، اپنے مائنڈ کو کمپوز کریں اور پھر جو لکھا اس کو پھاڑ کے پھینک دیں، جلا دیں، ریلیکس ہو جائے، ڈیپ بریتھنگ کریں۔ تھرڈ اسٹیپ آتا ہے جو مسل ریلیکسیشن کی تھیراپی بتائی ہے، اپنے درد کو محسوس کریں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنی باڈی کو ریلیکس ہونے دیں۔ تو یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو کتنی حد تک، اور باقی انسان کی زندگی میں آدھی چیزیں جو ہیں وہ خود اس کی پیدا کی ہوتی ہیں۔ ہم دستبردار ہونا پسند نہیں کرتے، لوگوں سے، رشتوں سے اپنی اتھارٹی چھوڑنا پسند نہیں کرتے، جو جیسا چل رہا ہوتا ہے اسے ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی پریشانیوں کو مزید نہیں بڑھانا چاہتے تو ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ خاموش رہنا شروع کر دیں۔ خاموشی صرف لفظوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں چپ ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، نہیں۔ خاموشی بیہیویئر میں ہونی چاہیے، آپ کے شکوے شکایتوں میں ہونی چاہیے۔ شکوے شکایتیں کم کر دیں، اتھارٹی جتانا کم کر دیں، لوگوں کو مشورے دینا، ان کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا، سب کچھ کم کر دیں۔ اللہ سے راضی رہنا سیکھ لیں، اس بات سے راضی ہو جائیں کہ جو یہ وقت چل رہا ہے، جو ہونا ہے وہ جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے، میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے سوائے میرے اپنی ذات کے۔ تو میں جتنا ہو سکتا ہوں اپنی سوچ کو کنٹرول کرتا ہوں، اپنی میں کو کنٹرول کرتا ہوں، اپنے دماغ کو، دل کو، اپنے جذبات کو، اور سب سے بڑھ کر اپنے انٹرفیئر کرنے کے، مسلط ہونے کی عادت کو کم کرتا ہوں، کنٹرول کرتا ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو اس حد تک، اس لیول تک لے آتا ہے تو اس کے لیے باقی چیزیں بڑی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ پھر اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھے برتھ ڈے وش کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، لیکن اس چیز کو آپ نے، اس میں بہت سی تھن سی لائن ہوتی ہے، اس کو آپ نے اپنی مضبوطی بنانا ہے پازیٹیو وے میں، لیکن نیگیٹو وے میں ہارش نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کرے، لیکن اس کے بدلے میں وہ اتنے ہارش ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کی بھی نہیں سیلیبریٹ کرتے۔ یعنی جو چیزیں آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے لیے کریں، وہ لوگوں کے لیے کرنے شروع ہو جائیں، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر اپنی خوشیوں کو ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دے کہ کوئی مجھے وش کرے گا، کوئی میرا خیال کرے گا، کوئی میری بات سمجھے گا، کوئی میرا دکھ سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا۔ البتہ آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ لوگ آ کے آپ کو اپنا دکھ، اپنی مشکل، اپنی خوشی بتا سکیں اور آپ کے پاس سے کچھ لے کے جائیں، اچھے جذبات، اچھی باتیں اور پازیٹیو وائب۔ اگر کسی کو اس ریگارڈنگ کوئی بھی ایشو ہو، اسے نہیں سمجھ آ رہا کہ اپنی مشکل کو کیسے ٹیکل کرے یا کیا اس کو طریقہ اپنانا چاہیے، تو وہ اس بارے میں مزید پوچھ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کائنڈلی شیئر کریں اس میسیج کو۔ جتنی باتیں کی ہیں بہت دل سے کی ہیں اور ریئلٹی بیس کی ہیں اور لائف ایکسپیرینس سے کی ہیں۔